کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک اور سوال اور وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال تعجب میں ڈالنے والا ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے تعلق سے کتابوں کے اندر یہ آتا ہے جب علامتیں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد وہ قیامت آئے گی۔ اب علامتیں کیا ہیں؟ جیسے کہ حرام کاموں کو کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے تعلقات رکھنے لگیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں، غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراہ گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھایا جائے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے جو لوگ ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں، تو یہ سمجھ لیے کہ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ یہ پوری جو ہیں وہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ جب یہ علامتیں اور دیگر علامتیں، یہ تو مختصر سے انداز میں نے پیش کی ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ خوشبودار ہوا جس کے تعلق سے پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا، جب وہ خوشبودار ہوا چلے گی، مسلمانوں کے بغلوں سے گزر جائے گی، اس کے بعد مسلمانوں کی روحیں نکال لی جائیں گی، یعنی تمام مسلمان انتقال کر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں ہوگا، اور دنیا میں تمام کفار و مشرکین ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، رب کو پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض کے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ یکایک اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین یعنی فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تابے کی ہوگی، سورج نہایتی تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بادوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایتی بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مل کر مشورہ کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے
کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع رأسک، یعنی اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگو دیا جائے گا، کہو دیا جائے گا، بولو سنی جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب العزت میری امت کی بخشش فرما دے، میرے مولا میری امت کو بخش دے، عزیزان گرامی وقار، تو اے محمد رب فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر مددگار بے کساں حضور پر نور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قیامت کا آنے کا مختصر حال ہے، یہ قیامات کی مختصر علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی